बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2020 रोज़ जुमेरात आप देख रहे हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें वसीम के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लम्हा बलम्हा आप सऊदी अरब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रह सकें। शामिल करेंगे सऊदी अरब से सबसे पहली खबर, कर्फ्यू तोड़ने की वीडियो बनाने पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में कर्फ्यू तोड़ने की वीडियो बनाना या उसे शेयर करने पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी करके खबरदार किया है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की वीडियो बनाना लोगों को उसकी तरगीब देने और उकसाने के बराबर है। इदारे ने कहा है कि ये बड़े जुराइम में शामिल है, इसका इर्तिकाब करने वाला सख्त सज़ा का मुस्तहिक हो सकता है। ऐसा करने पर साइबर क्राइम की दफ़ा 5 लागू होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उसकी सज़ा 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना लिखी है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया है कि कर्फ्यू तोड़ने की वीडियो की इतला देने वाले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उससे किसी किस्म की बाज़ पुरस नहीं होगी। सोशल मीडिया पर अमन आमा को नुकसान पहुंचाने वाले मवाद को शेयर करना और उसे आगे शेयर करना भी जुर्म है। ऐसा करने वाला भी साइबर क्राइम में मुलविस है। इदारे ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को आगाह किया है कि हुकूमती इदारे सोशल मीडिया की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। सार्फिन को चाहिए कि वो मालूमात मुस्तनद ज़राए से हासिल करें। वाज़ेह रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक खातून समेत मुतअद्दिद अफराद को कर्फ्यू तोड़ने की तरगीब देने या खिलाफ वर्जी की वीडियो बनाने पर गिरफ्तार किया है। अंदरूने और बैरून शहर सफ़र नहीं हो सकता। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शहलूब ने कहा है कि कर्फ्यू में एक शहर से दूसरे शहर आना जाना भी मना है। बाद शहरी और मुकीम गैर मुल्की ये समझ रहे हैं कि कर्फ्यू का दायरा शहरों, कस्बों और आबादियों तक महदूद है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। ये समझना गलत है। अखबार 24 के मुताबिक मजीद कहा कि कर्फ्यू के दौरान एक शहर से दूसरे शहर इंतहाई ज़रूरत के तहत ही सफ़र किया जा सकता है। चेक पोस्ट पर इंतहाई ज़रूरत का सबूत तलब किया जाएगा। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एक शहर से दूसरे शहर के सफ़र का प्रोग्राम इस तरह बनाएं कि कर्फ्यू औकात की खिलाफ वर्जी ना हो सके। वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने इंतबाह किया, अगर कोई शख्स एक शहर से दूसरे शहर कर्फ्यू के दौरान सफ़र करता हुआ पाया गया तो उस पर खिलाफ वर्जी का जुर्माना लगाया जाएगा। कर्फ्यू के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से शकूक व शुबहात फैलाने वालों पर भी जुर्माने होंगे। किसी भी शहरी या मुकीम गैर मुल्की के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कर्फ्यू का फैसला शहरों में और शहरों में और शहरों को जोड़ने वाली शाहराहों पर भी नाफिज है। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कर्फ्यू के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों में न आएँ। तर्जमान का कहना था कि कर्फ्यू पर अमल दरामद के सिलसिले में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की भरपूर ताउन कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई काबिल ज़िक्र खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर नहीं आई। अगली खबर शामिल करेंगे हम कि इसमें मज़ीद एहतियाती तदाबीर का हुक्म, मक्का, मदीना और रियाद में कर्फ्यू। सऊदी अरब ने वबाओं के इंसदाद के लिए इख्तियार करने वाली एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त करते हुए मुल्क के तमाम रीजनों के रहायशियों के एक रीजन से दूसरे रीजन पर आने पर पाबंदी लगाने के साथ साथ मज़कूरा शहरों में कर्फ्यू का वक्त दोपहर 3 बजे से वो शुरू कर दिया है, जिसमें मक्का, मदीना मुनव्वरा और रियाद शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक के मुताबिक खादम हरमैन शरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही फरमान जारी करते हुए नए इक़दामात की मंजूरी दी है। शाही फरमान में कहा गया है कि किसी भी रीजन में किसी दूसरे रीजन के रहायशी के दाखिले की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अगली खबर शामिल करेंगे रियाद से। रियाद और दीगर शहरों में सन्नाटा छाने लगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद एक मसरूफ़ शहर है। रियाद सीज़न के प्रोग्राम, सिनेमा घर, पब्लिक मकामात, रियाद पार्क और बुलेवर्ड के शायकीन रात देर गए तक घरों से बाहर नज़र आते थे। अब मंजर बदल गया है। मुकामी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते हैं। जरासीम कुश अद्विया, मास्क, सैनिटाइज़र से 24 घंटे लेस रहते हैं। रियाद की शनाख्त रात के वक्त ये थी कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती या रेंगती नज़र आती थी। हर तरफ गाड़ियां देखी जा सकती थी। अब ये तमाम गाड़ियां गैराज या पार्किंग में शाम के वक्त बंद हो जाती हैं। कर्फ्यू से कबल रियाद में जो फासला 1 घंटे में तय हो पाता था, अब वो फासला 20 मिनट में तय होने लगा है।
اگلی خبر شامل کریں گے جدہ سے کہ جدہ میں کرفیو کے اوقات تبدیل نہیں ہوں گے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ کی جانب سے بدھ کی شام وضاحت کی گئی کہ کرفیو میں توسیع صرف مکہ مکرمہ میں ہوگی، جدہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کرفیو کے حوالے سے نئی پابندی کا اطلاق مکہ مکرمہ، ریاض اور مدینہ منورہ کے لیے ہوگا، جدہ اور اس کی کمشنریوں میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ یاد رہے مملکت میں وبا جو پھیلی ہے اس میں روکنے کے لیے رات کے کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا آغاز شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوتا ہے۔ بدھ کے دن مملکت کے 3 شہریوں میں کرفیو کے دوران میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جدہ کے گودام سے لاکھوں میڈیکل ماسک برآمد۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے گودام پر چھاپہ مار کر لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے۔ ذخیرہ اندوزوں نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے سٹور کیے تھے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تعاون سے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا ہے۔ برآمد ہونے والے ماسک کی تعداد 43,10,000 بتائی جاتی ہے۔ 43,10,000 جو ماسک ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں۔ وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیم نے میڈیکل ماسک ضبط کر کے گودام کے مالک کے خلاف ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ کیا کرونا وائرس گرمی میں بے اثر ہو جاتا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان محمد العبد العالی نے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے حوالے سے کہا ہے کہ نیا کرونا وائرس دھات اور اس سے بنی اشیاء پر زیادہ عرصے تک رہتا ہے، انہیں کسی بھی حالت میں چھونے سے گریز کیا جائے۔ العبد العالی کے مطابق ابھی تک کسی بھی سائنٹیفک جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ یہ 30 سینٹی گریڈ درجہ حرارت یا کسی بھی درجہ حرارت پر اپنا اثر کھو بیٹھتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی باتوں پر اعتبار نہ کیا جائے اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ وبا وائرس دھات والی چیزوں سے گھنٹوں چپکا رہتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے ہدایت کی کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی وائرس لگنے سے بچنے کے لیے تمام ضروری تدابیر پر عمل کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ دھات کی کسی بھی چیز کو چھونے سے گریز کریں اور درجہ حرارت سے حوالے سے کہی جانے والی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اب ملزمان سے ہوگی پوچھ گچھ آن لائن۔ پبلک پروسیکیوشن کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں، جس میں پبلک پروسیکیوشن ملزمان سے آن لائن پوچھ گچھ کرے گی۔ پبلک پروسیکیوشن کے اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ ملزمان سے پوچھ گچھ کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جائے گا۔ انسپیکٹر اور ملزم دونوں کے سوال و جواب کی ویڈیو اور آڈیو تیار کی جائے گی۔ ہوٹل سیاحوں کی ریزرویشن منسوخ کر دیں۔ سعودی وزارت سیاحت نے ہوٹلوں اور سیاحتی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے باعث سیاحوں کو ریزرویشن کی منسوخی میں سہولت دی جائے۔ ریزرویشن منسوخ کرانے والے سیاحوں سے کسی بھی شکل میں کوئی رقم نہ دی جائے۔ اعلی اقتصادیہ اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سیاحوں کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے والے ادارے ریزرویشن کی منسوخی کے سلسلے میں سیاحوں سے تعاون کریں۔ یہ فیصلہ وہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے فروری کے آخر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے سیاحوں پر عارضی پابندی کا اعلان کیا تھا، عمرے پر بھی پابندی لگائی تھی۔ کرفیو خلاف ورزی گاڑی کی نمبر پلیٹ پر چالان نہیں ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشہروب کا کہنا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والا فرد ہی ذمہ دار ہوگا، گاڑی کی نمبر پلیٹ پر چالان نہیں کیا جا رہا ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے پریس کانفرنس کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مملکت میں کرفیو لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر لگایا گیا ہے۔ کرفیو کا مقصد سماجی روابط کو محدود کرنا ہے تاکہ اس وبائی مرض کو اس کے خلاف جنگ جیتی جا سکے۔ کورونا سے دوسری ہلاکت، 133 نئے مریض۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق مکہ مکرمہ میں کورونا کا ایک اور مریض ہلاک ہو گیا، جبکہ مزید 133 افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد مجموعی تعداد 900 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ اب تک کورونا کے 29 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ غیر ملکیوں کو اور مقیم شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں۔
اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزارت تجارت کا اقدام۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت کی ٹیموں نے مارکیٹ میں ہر قسم کے اسٹاک کی موجودگی اور فروانی کو مستحکم بنانے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کیے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے مارکیٹوں میں موجود کھانے پینے اور دیگر مصنوعات کے اسٹاک کے معیار کی جانچ پڑتال کی ہے۔ حائل کی وادی میں 20 سالہ لڑکی کی لاش۔ حائل پولیس نے کہا ہے کہ مرافق وادی میں ایک 20 سالہ لڑکی کی لاش ملی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لاش کی اطلاع مقامی شہری نے دی۔ حائل پولیس نے کہا ہے کہ شہر کے جنوب میں حائل مرافق ہائی وے پر ایک گہری وادی میں لڑکی کی لاش پائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ابتدائی جائزے سے معلوم ہو رہا ہے کہ واقعہ جرم پر مبنی ہے۔ ابھی تک متوفیہ کی شناخت نہیں ہو سکی، البتہ متعلقہ اداروں نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ لاش حائل جنرل ہاسپٹل کے مردہ خانے میں منتقل کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کسی تھانے سے بھی لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ بھی اس طرح کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے تمام قانون سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کویسچن ہو، اگر کوئی بھی پرابلم ہو، ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو infotv.87@gmail.com پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔